أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ میں ارسلان، میں تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سورہ توبہ چل رہا تھا۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، اس میں جنگ تبوک کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے۔ جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ ہر مسلمان پر فرض کرتی گئی تھی، حالانکہ جنگ کرنا فرض نہیں ہے ہر مسلمان پر، لیکن اس جنگ میں خاص کر فرض عین یعنی ہر مسلمان پر پارٹیسپیٹ کرنا فرض کر دیا گیا تھا۔ آگے آنے والی آیتوں میں جنگ تبوک سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے مدینہ واپس، تو جب منافقین اپنے عذر پیش کرنے لگے، بہانے بنانے لگے کہ انہیں کس چیز نے روکا تھا اب جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، تو یہی آگے کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 94، وہ عذر کرتے ہیں تمہاری طرف جب لوٹو گے تم ان کی طرف، کہہ دیجئے نہ تم عذر کرو یعنی بہانے بناؤ، ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے تم پر، تحقیق خبر دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں میں سے، اور عنقریب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ عمل تمہارا اور اس کا رسول، پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب لوٹو گے تم ان کی طرف، تاکہ تم اعراض برتو ان سے، تو اعراض برتو یعنی منہ پھیر لو ان سے، کیونکہ وہ گندگی ہے۔ یہاں پر گندگی منافقین کے لیے کہا گیا ہے، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، بدلہ باوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، پھر اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوگا فاسق لوگوں سے۔ آگے آنے والی آیتوں میں بدو لوگوں کا ذکر ہے۔ بدو لوگ وہ ہیں جو مدینے کے آس پاس جو رہتے تھے، وہ جو دیہاتی تھے۔ بدو عرب زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ وہ جانے حدود اس کو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بدو لوگوں کے دل سخت ہو گئے تھے کیونکہ ان کے کفر کی اور نفاق کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، لوگوں سے الگ رہنے کی وجہ سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے۔ اور بدوؤں میں سے
جو بھی بنا لیتا ہے جو وہ خرچ کرتا ہے جرمانہ اور انتظار کرتا ہے تمہارے بارے میں مصیبتوں کا، ان پر مصیبت بری، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بدو اربوں میں سے جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور بنا لیتا ہے اس کو جو وہ خرچ کرتا ہے قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک اور دعاؤں کا ذریعہ رسول کی، خبردار بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، عنقریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کچھ بدو لوگ زکوٰۃ اور صدقات کو جرمانہ سمجھتے تھے، ان کو مصیبت لگتا تھا خرچ کرنا اللہ کے لیے، اور لیکن کچھ دوسرے بدو تھے جو مال خرچ کر کے اللہ کے قریب پسندیدہ ہونا چاہتے تھے۔ اور سبقت لے جانے والے، آگے جانے والے، پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ساتھ احسان کے، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، یہ ہے کامیابی بڑی۔ آگے جانے والے پہلے مہاجر یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ جنہوں نے ہجرت بھی کی، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت بھی کی، جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والے، بیت الرضوان میں شریک ہونے والے، یعنی جو بھی فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ سب۔ اور ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں بدوؤں میں سے منافق ہیں، اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے اڑ گئے منافقت پر، نہیں تم جانتے ان کو، ہم جانتے ہیں ان کو، عنقریب ہم عذاب دیں گے ان کو 2 بار، پھر وہ پھیرے جائیں گے طرف بڑے عذاب کے۔ منافقین کے لیے 2 بار عذاب کا ذکر ہے۔ دنیا میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر منافقت کھولی گئی تھی، منافقین کے نام کی لسٹ دی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور برزخ میں یعنی خبر کا عذاب۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، انہوں نے ملے جلے کیے اعمال نیک اور کچھ دوسرے برے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو ان پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر سابقون اور اولون کو چھوڑ کر کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو اور ان کو بخش دے۔ لے لو ان کے مالوں میں سے صدقہ، تم پاک کرو ان کو اور تزکیہ کرو ان کا ساتھ اس کے، اور دعائے رحمت کرو ان پر، بے شک تمہاری دعا سکون کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ کیا نہیں انہوں نے جانا بے شک اللہ تعالیٰ وہی قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے عمل کرو، بس عنقریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول اور مومن، اور عنقریب تم پلٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے کے، غیب اور حاضر کے، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ اللہ ہر عمل کو جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو، ظاہر اور باطن۔ اور کچھ دوسرے ڈیل دیے گئے ہیں فیصلے کے لیے اللہ کے، خواہ وہ عذاب دے ان کو اور خواہ مہربان ہو جائے ان پر، اور اللہ علم والا ہے حکمت والا۔ یہاں پر جنگ تبوک میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا صرف سستی کے مارے، تو ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 صحابی تھے ویسے، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، تیاری کر لیے تھے ان کو جوائن کرنے کے جنگ میں، لیکن سستی کے مارے پیچھے رہ گئے۔ وہ مخلص مومن تھے، ان کو پتا بھی تھا کہ بہانے پیش کریں گے تو ایکسپٹ نہیں ہوں گے، ان کا معاملہ اللہ نے پوسٹ پون کر دیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد اذیت دینے کے لیے اور کفر کے لیے اور جدائی ڈالنے کے لیے درمیان ایمان والوں کے، اور بطور پناہ گاہ اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ تعالی اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتے ہیں
بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ نہ تم کھڑے ہونا اس میں کبھی بھی، البتہ ایک مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقویٰ پر پہلے دن سے، زیادہ حقدار ہے کہ تم کھڑے ہو اس میں کچھ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکی اختیار کرے، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ منافقین جو ہیں مسجد درار کو کنسٹرکٹ کیے، مسجد خبا کے پاس مسجد درار کو انہوں نے اس لیے کنسٹرکٹ کیا کہ وہ ایک پلیس آف میٹنگ پوائنٹ بنائے، پلاٹنگ کے لیے، پلاننگ کے لیے، خلاف مسلمانوں کے اور اسلام کے۔ لیکن اللہ نے یہ بات، ان کا ارادہ جو تھا وہ آیتوں کے ذریعے قرآن میں کھول دیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس میں نہ کھڑے ہونا۔ یہاں پر جن کو اللہ پسند کرتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ خبا کے لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے تھے پانی سے، یعنی طہارت پانی سے لیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے مطابق اہل خبا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے طہارت کی تعریف فرمایا ہے، تم وہ کیا کرتے ہو؟ اہل خبا نے بتایا کہ فراغت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی پانی سے طہارت لینا افضل ہے۔ کیا بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقویٰ پر، اللہ کی طرف سے اور رضامندی پر، بہتر ہے یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کھائی کے کنارے پر، گرنے والی ہے پھر لے گرے اس کو جہنم کی آگ میں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت وہ جو انہوں نے بنائی شک کا سبب ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں کا چین چلے جائے گا، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کے دل۔ جب تک وہ مر جائیں ان کے دل کا حال یہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال، کیونکہ ان کے لیے باوجہ اس کے کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے عہد کو اللہ کے مقابلے میں۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر، وہ جو سودا کیا تم نے ساتھ اس کے، اور یہی وہ کامیابی ہے بڑی۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد تعریف شکر کرنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم دینے والے نیکی کا اور روکنے والی برائی سے، اور حفاظت کرنے والے حدود کی اللہ کی، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ یہاں پر مومن کی صفات بیان کی گئی ہے جو ان کو کامیابی تک یعنی جنت تک لے جائے گی، یعنی توبہ، عبادت، حمد، تعریف، شکر، روزہ، دین کے لیے سفر، رکوع، سجدہ، اللہ کو پوری طرح سے اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے، نیکی کا حکم دینا دوسروں کو اور برائیوں سے روکنا، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا۔ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ بخشش مانگے مشرکین کے لیے، اور اگرچہ ہو رشتہ دار بعد اس کے جو واضح ہو گیا ان کے لیے کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ اور نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے مگر اس وعدے کی وجہ سے اس نے وعدہ کیا اسے پھر جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے کہ بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا، بیزار ہو گیا اس سے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت آہیں بھرنے والے، تحمل والے، بردبار تھے۔ اور نہیں ہے اللہ کہ بھٹکا دے کسی قوم کو بعد اس کے جب اس نے ہدایت دے دی ان کو، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے جس سے وہ بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزار جو مشرک تھے سے وعدہ کیا تھا کہ بخشش مانگیں گے، اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا کی، لیکن جب اللہ نے انہیں روکا تو وہ رک گئے۔ اور نہیں ہے اللہ کے بھٹکا دے کسی قوم کو بعد اس کے جب ہدایت دے دی ان کو، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے جسے وہ بچے۔
بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ اوپر نبی کے اور مہاجرین کے اور انصار کے، جنہوں نے پیروی کی اس کی سختی کی گھڑی میں۔ اس کے بعد جو قریب تھا پھر جاتے ایک گروہ کے ان میں سے، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ساتھ ان کے شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اوپر 3 کے وہ لوگ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، باوجود اس کے جو وہ کھلی تھی، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کے نفس، اور انہوں نے جان لیا کہ نہیں کوئی بنا اللہ کے سوائے مگر اس کی طرف، پھر وہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں کعب بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں انصار تھے، ان کے بارے میں ذکر ہے۔ مخلص مومن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو ان کے بارے میں یہ ذکر ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹے تو دوسرے لوگ جنہوں نے منافق جو تھے وہ عذر بنائے، بہانے بنائے کہ ہم اس کی وجہ سے نہیں آئے، اس کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بہانے بنائے اور سچ کہہ دیا کہ وہ سستی کی وجہ سے نہیں پارٹیسپیٹ کیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے اور جو ان کے آس پاس تھے، یعنی بدوؤں میں سے، کہ وہ پیچھے رہ جاتے اللہ کے رسول سے، اور نہ وہ منہ موڑے اپنے نفسوں کی وجہ سے، اپنی ذات سے، یہ باوجہ اس کے کہ بے شک وہ نہیں پہنچی ان کو پیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ چلتے ہیں چلنے کی جگہ کہ غصہ دلائے کفار کو، اور نہ لیتے ہیں کسی دشمن سے کچھ لینا، مگر لکھا گیا ان کے لیے ساتھ اس کے عمل نیک۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا، اللہ نہیں ضائع کرتا محسنین کے اجر کا، یعنی ہر نیک قدم، ہر نیک عمل جو ہم کرتے ہیں، ہر نیک ایفرٹ، اس کے لیے اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نہیں خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا چھوٹا اور نہ کوئی بڑا، اور نہیں وہ پار کرتے کوئی وادی مگر لکھا گیا ان کے لیے تاکہ بدلا دے ان کو اللہ تعالیٰ بہترین جو کچھ تھے وہ عمل کرتے۔ اور نہیں ہے مومن ضرور وہ نکلیں گے سارے کے سارے، پھر کیوں نہ نکلی ہر گروہ سے ان میں سے ایک جماعت، تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کرے دین میں، اور تاکہ وہ خبردار کرے اپنی قوم کو جب وہ لوٹے ان کی طرف، تاکہ وہ بچے۔ جہاد فی سبیل اللہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی دین کا علم سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے ہونا چاہیے اور کچھ ریاستی حفاظت کے لیے۔ سیکھنے والوں کو چاہیے کہ دوسروں کو علم سکھائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو قریب ہیں تمہارے کفار میں سے، اور چاہیے کہ وہ پائے تم میں سختی، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے متقی لوگوں کے۔ اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی صورت تو ان میں سے کوئی جو کہتا ہے کون ہے تم میں سے جو بڑھائے اس کو اس نے ایمان میں، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو بڑھا دیا اس نے ان کا ایمان، اور وہ اس حال میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس نے بڑھا دیا ان کو نجاست میں طرف ان کی نجاست کے، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار، پھر نہیں وہ توبہ کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے۔ اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی صورت دیکھتے ہیں ان میں سے باز کی طرف، کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی ایک، پھر وہ منہ پھیر جاتے ہیں
پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو باوجہ اس کے کہ بے شک وہ ایک قوم ہے نہیں وہ سمجھتے۔ البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس ایک رسول تمہارے نفسوں میں سے، بھاری ہے اس پر جو وہ چیز ضرار پہنچائے تم کو، حریص ہے تمہارے بارے میں مومنوں پر، شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ جو رب ہے عرش عظیم کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ وہ انسانوں میں سے تھے، عربوں میں سے ہی تھے، مسلمانوں پر مصیبت ہوتی تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، ہمارے ہدایت کے لیے حریص تھے، شفقت اور رحم کرنے والے تھے۔ اگر پھر بھی لوگ منہ موڑے تو چھوڑ دو ان کو، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ہمیں توکل کرنا چاہیے، اپنی کوشش کرنا ہے، پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ توبہ ختم ہوا۔ آگے سورہ یونس ہے، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ آیت ہے کتاب حکیم کی۔ کیا ہے لوگوں کے لیے عجیب بات کہ وحی کی ہم نے طرف ایک شخص کے، ان میں سے یہ کہ خبردار کرے لوگوں کو اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ ہے سچائی کا پاس ان کے رب کے۔ کہا کافروں نے بے شک البتہ جادوگر ہے کھلا۔ کفار نبوت اور قرآن کو کھلا جادو کہتے تھے اور انہیں عجیب لگتا تھا کہ انسان نبی ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ تعالی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر مستوی ہوا عرش کا تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی، نہیں کوئی سفارشی مگر اس کے اذن کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا، بس عبادت کرو اس کی، کیا بھلا نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارے سب کا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، بے شک وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو، تاکہ بدلا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے ساتھ انصاف کے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہے کھولتے پانی میں سے، اور عذاب ہے دردناک باوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو چمکنے والا اور مقرر کی اس کے منزلیں تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب۔ نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ، کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ بے شک اختلاف میں رات اور دن کے، اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، سورج کا مقصد رات اور دن کا حساب، روشنی، گرمی، چاند کا مقصد مہینوں کی گنتی، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، رات اور دن کا اختلاف، ایک کے بعد ایک آنا، یہ سب نشانیاں ہیں۔ بے شک وہ لوگ نہیں امید رکھتے جو ہماری ملاقات کی، اور وہ راضی ہو گئے زندگی پر دنیا کی اور مطمئن ہو گئے اس پر، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ٹھکانہ ان کا آگ ہے باوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، رہنمائی کرے گا ان کا رب باوجہ ان کے ایمان کے، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں جنتوں میں نعمت بھری، پکار ان کی اس میں پاک ہے تو اے اللہ، اور دعائے خیر ان کی اس میں سلام ہوگی، اور آخری پکار ان کی کہ سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اور اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کے لیے برائی کو جلدی مانگنا ان کا بھلائی کو، البتہ پوری کر دی جاتی ہے ان کے طرف ان کی مہلت، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کا، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور جب چھو جاتی ہے انسان کو تکلیف، پکارتا ہے ہم کو اپنے کروٹ پر، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے کھڑے، پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو، چلا جاتا ہے گویا کہ نہیں پکارا تھا اس نے ہم کو۔
تکلیف میں جو پہنچی اس کو، اسی طرح خوبصورت بنا دی گئی حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے قوموں کو تم سے پہلے، جب انہوں نے ظلم کیا اور آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ کھلے دلائل کے، اور نہ تھے وہ کہ ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں قوم کو مجرم۔ پھر بنایا ہم نے تم کو جانشین زمین میں ان کے بعد، اور تاکہ ہم دیکھیں کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ تکلیف کے وقت انسان اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، تکلیف ٹل جانے پر اللہ کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ مومن کی صفات تکلیف پر صبر کرنا اور خوشی پر شکر، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات روشن، کہتے ہیں وہ لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کا، لے آؤ کوئی قرآن اس کے علاوہ یا بدل دو اس کو، کہہ دیجئے نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اس کو اپنی نفس کی طرف سے، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنی رب کی عذاب سے بڑے دن کے۔ کہہ دیجئے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ میں پڑھتا اس کو تم پر اور نہ خبر دیتا تم کو اس کی، تو تحقیق ٹھہرا رہا میں تم میں ایک عمر تک اس سے پہلے، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑھ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے مجرم۔ کفار مکہ اپنے پسند کی وحی لانے کا کہہ رہے ہیں جو آسان ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں لاتے، سب اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ حدیث سننا جو بھی ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن انسان اپنی مرضی سے اللہ کے احکام بدل رہا ہے، اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے جو نہیں نقصان دیتا ان کو اور نہ نفع دیتا ان کو، اور وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے سفارش ہیں اللہ کے پاس۔ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو ساتھ اس کے جو نہیں وہ جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور نہ تھے لوگ مگر امت ایک ہی، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر نہ ایک بات ہوتی جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس معاملے میں جو جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، تو کہہ دیجئے بے شک غیب اللہ ہی کے لیے ہے، پھر انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط ہٹانے کی دعا کرنے کو کہا، جب بارش ہوئی تو کہا کہ یہ ہمارے بتوں نے کیا ہے، اور جب چکھاتے ہیں ہم ان لوگوں کو رحمت بعد مصیبت کے جو پہنچتی ہے ان کو، تب ان کے لیے چالیں چلنا ہے ہماری نشانیوں میں۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے چال میں، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، وہ چلاتا ہے تم کو خشکی میں اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں، اور وہ چلتی ہے ساتھ ان کے ساتھ ہوا کے عمدہ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے، آ جاتی ہے ان کے پاس ہوا شدید اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج ہر طرف سے، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ گھیر لیا گیا ان کو، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، البتہ اگر تو نے نجات دی ہم کو اس سے، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ پھر جب وہ بچا لیتا ہے ان کو جب وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق، اے لوگوں بے شک تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر ہے، زامان زندگی کا دنیا کی، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر ہم بتائیں گے تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ بے شک مثال زندگی کی دنیا کی پانی کی طرح ہے، اتارا ہم نے اس کو آسمان سے، پھر مل گئی ساتھ اس کے نباتات زمین کی، اس میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور جانور، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین اپنی بہار اور خوبصورت ہو گئی، اور سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے، بے شک وہ قادر ہے اس پر
آ گیا اس پر حکم ہمارا رات کو یا دن کو تو کر دیا ہم نے اس کو کٹی ہوئی گویا کہ نہیں آباد ہوئی تھی کل. اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. اور اللہ دعوت دے رہا ہے گھر کی طرف سلامتی کے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے طرف راستے کے سیدھے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اچھائی ہے اور زیادہ ہے اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہ اور نہ ذلت. یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی کہ جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھائی ہے اور ان کے لیے جنت ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائی بدلہ برائی کا اس کے مانند ہے اور چھا جائے گی ان پر ذلت. نہیں ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا گویا کہ ڈھانپ لیا گیا ان کے چہروں کو ایک ٹکڑے سے رات کے اندھیرے نے. یہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو سب کے سب کو پھر ہم کہیں گے ان کے لیے جنہوں نے شرک کیا اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک تو جدائی ڈال دی ہم نے ان کے درمیان اور کہیں گے ان کے شریک نہ تھے تم ہماری تم عبادت کرتے. تو کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے البتہ غافل. اسی جگہ آزمائش میں پڑ جائے گا ہر شخص جو اس نے پہلے کیا اور وہ لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کے جو مولا ہے ان کا سچا اور گم ہو جائے گا ان سے جو تھے وہ گڑتے. شریک کہیں گے کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے اور وہ کہیں گے کہ اس بات پر اللہ گواہ ہے اللہ کے سوائے کوئی مولا کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا